نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، ایسا کیوں نہیں کرتے ہر فرقے میں سے کچھ لوگ نکلیں تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور لوٹ کر اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں، اس لیے کہ وہ تباہی سے بچے رہیں۔ اور ایک شخص کو بھی طائف کہہ سکتے ہیں، جیسے سورۃ حجرات کی اس آیت میں ارشاد فرمایا، اگر مسلمانوں کے دو طائف لڑ پڑیں اور اس میں وہ دو مسلمان بھی داخل ہیں جو آپس میں لڑ پڑیں تو ہر ایک مسلمان ایک طائف ہوا۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں جلدی مت کیا کرو، اگر تمہارے پاس بدکار شخص کچھ خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور اگر خبر واحد مقبول نہ ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو حاکم بنا کر اور اس کے بعد دوسرے شخص کو کیوں بھیجتے، اور یہ کیوں ارشاد فرماتے کہ اگر پہلا حاکم کچھ بھول جائے تو دوسرا حاکم اس کو سنت کے طریق پر لگا دے، یعنی راستے پر لگا دے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم سب جوان اور ہم عمر تھے۔ ہم آپ کی خدمت میں 20 دن تک ٹھہرے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شفیق تھے۔ جب آپ نے معلوم کیا کہ اب ہمارا دل اپنے گھر والوں کی طرف مشتاق ہے تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ اپنے پیچھے ہم کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو اور انہیں اسلام سکھاؤ اور دین بتاؤ۔ اور بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں، جن میں سے بعض مجھے یاد نہیں ہیں اور بعض یاد ہیں۔ اور فرمایا کہ جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو، پس جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک تمہارے لیے اذان کہے اور جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ صرف اس لیے اذان دیتے ہیں یا ندا کرتے ہیں تاکہ جو نماز کے لیے بیدار ہیں وہ واپس آ جائیں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔ اور فجر وہ نہیں ہے جو اس طرح لمبی دھاری ہوتی ہے۔ یحییٰ نے اس کے اظہار کے لیے اپنے دونوں ہاتھ ملائے اور کہا، یہاں تک کہ وہ اس طرح ظاہر ہو جائے اور
اس کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو پھیلا کر بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ رمضان میں رات ہی میں اذان دیتے ہیں۔ وہ نماز فجر کی اذان نہیں ہوتی، بس تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے تو کھانا پینا بند کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ظہر کی 5 رکعت نماز پڑھائی تو آپ سے پوچھا گیا، کیا نماز کی رکعتوں میں کچھ بڑھ گیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ صحابہ نے کہا کہ آپ نے 5 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے یعنی سجدہ سہو کے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہی رکعت پر مغرب یا عشاء کی نماز میں نماز ختم کر دی تو ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے پوچھا، کیا ذوالیدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 آخری رکعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کی اور سجدہ کیا، نماز کے عام سجدے جیسا یا اس سے طویل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر تکبیر کہی اور نماز کے سجدے جیسا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا۔ مسجد قباء میں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والے نے ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کعبے کی طرف منہ کر لیں، بس تم بھی اسی طرف رخ کر لو۔ ان لوگوں کے چہرے شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے۔ پھر وہ لوگ کعبے کی طرف مڑ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی آرزو تھی کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں یہ آیت نازل کی، ہم آپ کے منہ کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھتے ہیں، عنقریب ہم آپ کے منہ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے۔ چنانچہ رخ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ ایک صاحب نے
عصر کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ پھر وہ مدینہ سے نکل کر انصار کی ایک جماعت تک پہنچے اور کہا کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔ چنانچہ سب لوگ کعبہ رخ ہو گئے، حالانکہ وہ عصر کی نماز کے رکوع میں تھے۔ میں ابو طلحہ انصاری، ابو عبیدہ بن جراح اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک آنے والے شخص نے آ کر خبر دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی خبر سنتے ہی کہا، انس ان مٹکوں کو بھر کر سب کو توڑ دے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک خاوند دستے کی طرف بڑھا جو ہمارے پاس تھا اور میں نے اس کے نچلے حصے سے ان مٹکوں پر مارا جس سے وہ سب مٹکے ٹوٹ گئے۔